مالک رب لم یزل مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق سماعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات ذی وقار، آج کا گفتگو کا موضوع ہے راہ عبادت کی رکاوٹیں، یعنی سادہ لفظوں میں اگر کہا جائے کہ عبادت کے رستوں میں جو رکاوٹیں ہیں وہ کیا چیزیں ہیں، وہ ہم نے انشاءاللہ ان کے متعلق سماعت کرنا ہے۔ محبوب کے فرمان سے، رب کے فرمان سے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ عبادت کے رستے کی رکاوٹیں کیا ہیں، عبادت کن معاملات کی وجہ سے منقطع ہو جاتی ہے۔ حضرات ذی وقار، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى على النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستغفر ربہ فقد طلب الخیر مکانہ۔ سنیے گا، بہت کامل گفتگو آج کے موضوع سے میں آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب کریم کی حمد کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اس کی جگہ سے تلاش کر لیا۔ میں یہ باتیں دوبارہ کھلے لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں۔ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کی تلاوت کی، حضور نے فرمایا رب کی حمد کی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نبی پر درود بھیجا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی، اس کو کیا انعام ملے گا؟ محبوب ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس نے بھلائی کو اس کی جگہ سے تلاش کر لیا، یعنی جہاں پہ بھلائی تھی، جہاں پہ بھلائی تھی اس جگہ سے اس نے بھلائی کو تلاش کر لیا۔ تو ہم بھی کوشش کریں، اللہ کے لاریب کتاب قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کی حمد کریں، محبوب علیہ السلام پر درود پڑھیں، اپنے رب سے مغفرت طلب کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے ہم بھلائی کو اس کی جگہ سے تلاش کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتی هل تعلم له سمیا۔ اب ذرا اس آیت کریمہ کا مفہوم سمجھیے۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب رب کا ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ۔ کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ کیا تم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے زمین و آسمان کس کا ہے؟ رب کا ہے۔ رب کا فرمانے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ پھر تم اسی رب کی عبادت کرو۔ اچھا، اسی رب کی عبادت کرو، اللہ فرماتا ہے، اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ۔ اور پھر جو چیلنج ہے وہ چیلنج یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کیا تم اللہ کا ہم نام کوئی جانتے ہو؟ عزیز دوستو، بزرگوں، الحمدللہ رمضان المبارک کی بابرکت، پر نور، پر بہار گھڑیاں ہیں، رحمتوں کی چھما چھم برسات ہے، لمحہ لمحہ بابرکت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اچھا، اور خوش دلی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رات کو 20 تراویح کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ اور انتہائی محروم شخص اور بدقسمت ہے وہ لوگ، وہ شخص، وہ افراد جو ان مبارک گھڑیوں میں بھی نیکیوں سے محروم ہیں۔ اللہ غنی، روزے نہیں رکھتے، تراویح نہیں پڑھتے، بخشش اور مغفرت اور رحمت کے اس عظیم الشان مہینے میں بھی اللہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے کاموں سے دور ہیں۔ اللہ غنی، خوش نصیب وہ ہے جس نے رمضان کی قدر کی، رمضان کے روزے رکھے، عبادت میں گزارے، اور محروم اور بد نصیب وہ شخص ہے کہ جس نے نہ رمضان کی قدر کی، نہ تراویحوں کی قدر کی، نہ نمازوں کی طرف اس نے اپنا قدم بڑھایا۔ وہ بد نصیب ہے، وہ قرآن کی روح سے، مصطفیٰ کی زبان کی روح سے وہ بد نصیب ہے۔ اور رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک ماہ رمضان المبارک کا حق ادا کرتی رہے گی۔ محبوب ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک ماہ مقدس رمضان المبارک کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ مطلب رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بھی بتا دیجئے کہ رمضان کے حق کو ضائع کرنے کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے، اس میں کیسے بندہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہو سکتا ہے؟ تو رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کام کرنا ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا، یعنی رمضان المبارک کا حق ضائع کر دے گا۔ مزید فرمایا تم ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ یعنی
رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نیکیوں کا میٹر تو ہم کہتے ہیں کہ تیز جلنے لگ جاتا ہے، نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، ایک کے بدلے دگنا ملتی ہے، 70 گنا جمعے کے دن تو ملتی ہے رمضان شریف یہ ویسے بھی. لیکن رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. کیوں؟ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جیسے نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں ایسے گناہوں کا معاملہ بھی دگنا ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان اچھے انداز میں رضا الہی والے کام کرتے ہوئے، لمحے لمحے کی قدر کرتے ہوئے، نیکیوں میں، عبادتوں میں، ذکر و فکر، قبر کی یاد کرتے ہوئے، مدینے کی یادیں میں بسائے ہوئے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے، والدین کا ادب کرتے ہوئے، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے، غریبوں کی مدد کرتے ہوئے گزارنے اور فیضان رمضان سے خوب جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.